ان ہندو برادری کو اس دیوالی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دوسرا، آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے کچھ دوست پریس کانفرنس کر رہے تھے اور وہ سندھ کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ پہلے تو میں شکر گزار ہوں ان کا ذاتی طور پہ کہ وہ کل میرے ایک بیٹے کی ایک تقریب تھی، اس میں وہ آئے، تشریف لائے، ہمارے مہمان تھے۔ میں شکر گزار ہوں اس میں جتنے بھی دوست آئے تھے۔ آج وہ ذاتی جو تعلقات ہیں، وہ ذاتی ان سے جو ایک قربت ہے، ان کے میں شکر گزار ہوں، ہمارے مہمان تھے۔ آج وہ کچھ جو باتیں کر رہے تھے، کچھ سیاسی باتیں کر رہے تھے، اور سیاسی باتیں بڑی عجیب باتیں کر رہے تھے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی باتیں۔ ایک تو پی ایم ایل این کو ہمیشہ الیکشن کے موقع پہ سندھ یاد آتا ہے۔ جب بھی پی ایم ایل این اقتدار میں ہوتی ہے تو آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ ہمارے دوستوں کو کبھی سندھ کا خیال بھی آیا ہو، سندھ کے بارے میں بھی خیال آیا ہو، سندھ کے بارے میں کبھی سوچ بھی آئی ہو۔ اور میں تو کہوں گا کہ سندھ کے بارے میں آپ پریشان نہ ہو، آپ کتنی بھی کوشش کریں، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ 0+0+0 رزلٹ 0۔ تو یہ کتنے بھی اتحادی اور ہر الیکشن میں یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہر الیکشن میں کسی بھی صورت میں ان کو سندھ میں پیپلز پارٹی کے خلاف اتحاد بنائیں، اور آپ نے دیکھا کہ ہر الیکشن میں ان کو جو ہے وہ عوام دھتکار دیتی ہے، کیوں؟ عوام کو پتہ ہے، عوام یہاں پہ لوگوں کو جانتی ہے جو کہ دن رات یہاں پہ خدمت کر رہے ہیں، دل سے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، اور لوگ ان لوگوں کو بھی جانتی ہے عوام کو جو صرف برسات کے موسم میں آتے ہیں اور پھر ہمیشہ ناکام ہو کے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ شکست جو ہے، یہ ایڈوانس میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کو ایک شکست نصیب ہونے والی ہے۔ مقابلہ آئندہ الیکشن میں سندھ میں نہیں ہے، اور میں اس بار بتا رہا ہوں کہ اس بار مقابلہ سندھ میں نہ صرف دیہی سندھ میں نہیں ہے، شہری سندھ میں بھی مقابلہ نہیں ہے۔ مقابلہ انشاءاللہ تعالی پنجاب، سینٹرل پنجاب میں ہوگا، جہاں پیپلز پارٹی بھرپور نہ صرف طاقت کا مظاہرہ بھی کرے گی، اور وہ لوگ جو مشکل وقت میں عوام کے ساتھ نہیں ہوتے ان کو بری اور تاریخی شکست نصیب ہونے جا رہی ہے 8 فروری کو۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب بھرپور طریقے سے پنجاب میں الیکشن کیمپین کریں گے، اور بھرپور طریقے سے انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی پورے پاکستان میں سویپ کرے گی۔ اس بار بلدیات میں جس طرح بلوچستان میں سب سے بہتر پارٹی پیپلز پارٹی تھی، باقی جگہوں پہ پیپلز پارٹی نے، ساؤتھ پنجاب میں ملتان میں پیپلز پارٹی نے سویپ کیا، باقی جگہوں میں پیپلز پارٹی کی وکٹری ہوئی، تو انشاءاللہ تعالی آئندہ الیکشن میں بھی پیپلز پارٹی بھرپور طریقے کے ساتھ اپنی کامیابی کو یقین بنائے گی۔ اور 2024 پاکستان پیپلز پارٹی کا سال ہے۔ 2024 میں پاکستان پیپلز پارٹی اپنا وزیر اعظم بنائے گی۔ 2024 میں جتنے بھی لوگ کوشش کریں، شکست ان کو یقینی ہے۔ عوام دیکھ رہے ہیں کہ کون سی وہ پولیٹیکل پارٹی جو کہ ہر مشکل وقت میں، ہر جبر کے سامنے، جبر بھی برداشت کیے، قربانیاں بھی دی، لیکن ملک میں کا میدان کبھی نہیں چھوڑا۔ اور عوام یہ بھی دیکھتی ہے کہ مشکل وقت میں کون سی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو میدان چھوڑ کر کبھی معاہدے کے ذریعے، کبھی کسی اور طریقے سے پھر عوام کو اکیلا چھوڑ دیتی ہیں۔ سیاسی پارٹی وہ ہوتی ہے، سیاسی قائد وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ عوام کے ساتھ رہے، عوام کے درمیان رہے۔ سیاسی قائد کا یہ کام نہیں ہے کہ جب اقتدار ہو یا موسم اچھا ہو تو آ کے سیاست کرے، اور جب گرمی کا موسم ہو تو پھر عوام سے دور ہو جائے۔ ماضی کی روایتیں سب کے سامنے۔ آج پی ایم ایل این کے ایک لیڈر میرے محترم ہیں، میں نے کہا کہ میرے مہمان بھی تھے، قابل عزت ہیں، وہ کہہ رہے تھے یہ سندھ کا حال جو ہے وہ بہت برا حال ہے۔ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ سندھ کے لیے بولے سندھ کا حال برا حال ہے، جہاں پہ ہر ڈسٹرکٹ میں NICVD آپ کو وہاں برا حال نظر آ رہا ہے، جہاں پہ کینسر کے علاج ہو رہے ہیں وہاں پہ برا حال نظر آ رہا ہے،
جہاں پہ روبوٹک سرجریز ہو رہی ہیں وہاں پہ برا حال ہے. جہاں پہ سائبر نائف سے علاج ہو رہا ہے وہ آپ بول رہے ہو کہ برا حال ہے. جہاں پہ انفیکشن ڈیزیز ہاسپٹلز بنی ہوئی ہیں وہاں پہ آپ کو برا حال نظر آتا ہے. جہاں پہ SIUT جیسے رول ماڈل ہاسپٹل موجود ہے وہاں پہ آپ کو برا حال نظر آ رہا ہے. جن لوگوں کو پنجاب میں حکومتیں ملیں اور حکومتیں بھی بڑی مضبوط اور فل بلیسنگ کے ساتھ ملیں, انہوں نے ایک ہاسپٹل تک پنجاب میں نہیں بنایا. سندھ میں کسی کو بھی بیماری ہو تو اس کو ملک سے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. اب ہر بیماری کا علاج الحمدللہ حکومت نے اس طرح کے ہاسپٹل بنا دیے ہیں کہ بہتر سے بہتر علاج کیا جا سکتا ہے. پنجاب میں جہاں حکومت رہی آپ کی وہاں پہ آپ نے کچھ بھی ایسا ایک بھی ہاسپٹل نہیں بنا سکے. چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے باہر جانا پڑتا ہے سب کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا فضل ہے, سندھ پورے ملک میں اس وقت ترقی کر رہا ہے. چاہے ریموٹ ایریاز ہوں چاہے اربن ایریاز ہوں, وہاں پہ پیپلز پارٹی کی حکومت نے بہت کام کیا, بہت فوکس کیا. تھر کے کوئلے سے ہم بجلی بنا رہے ہیں. 21 لاکھ لوگوں کو گھر مفت میں اور زمین کے ٹائٹل کے ساتھ حکومت سندھ دے رہی ہے. مجھے ایک اسکیم تو بتائیں, جو پولیٹیکل پارٹی آج پریس کانفرنس کر رہی تھی, کہ کتنے لوگوں کو گھر دیے انہوں نے ابھی تک. ہر انسان کا سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے اس کا مکان, اس کی چھت. ایک بھی اس طرح کا پروجیکٹ PMLN نہیں گنوا سکتی کہ جہاں پہ انہوں نے ملک کے لوگوں کو اتنا بڑا کوئی ریلیف دیا ہو. اس سے پہلے PTI کی حکومت رہی, اس نے تو بیڑا غرق کر دیا. PTI نے تباہی کر دی, اس ملک کے اکانومی کا پھٹا بٹھا دیا. اور سب سے بڑا منافق ترین شخص عمران خان, جس کی ابھی میں باتیں سن رہا ہوں, اور اب میں نہیں, اب تو پوری دنیا کہہ رہی ہے. آپ نے ریسنٹلی سنا ہوگا کہ امریکہ کے سابق صدر کی ایک تقریر, اس میں سے جس طریقے سے کوڈ کیا عمران خان کو, تو آپ کو کہاں سے لگتا ہے کہ عمران خان کو لوگ کہتے تھے کہ بہت بڑا وہ اسلامی ٹچ اور اسلامی ٹچ کی باتیں کرنے والا, آج وہ اسلامی ٹچ کی دعوے کرنے والا کہاں گیا وہ عمران خان, جو کہ آپ کے مسلمانوں کی شہادتوں پہ خوش ہو رہا ہے, ایکسائٹڈ ہو رہا ہے. یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے, آئی اوپنر ہے. اور یہ ہم نہیں کہہ رہے, یہ دنیا کہہ رہی ہے. تو انفارچونیٹلی اس ملک میں اس طرح کے لوگ تھوپے گئے. 2018 میں نااہل تھوپا گیا, اور ہم نہیں چاہتے کہ 2024 میں اس طرح کے لوگ, چاہے وہ کسی اور پولیٹیکل پارٹی سے ہوں, وہ تھوپے جائیں, جن کا انٹرسٹ ملک میں نہیں ہو, جنہوں نے عوام کے لیے کچھ نہیں کیا ہو, جنہوں نے کبھی بھی عوام کو پیپلز پارٹی کے ساتھ جوڑنے کی بات نہیں کی ہو, جنہوں نے کبھی بھی محترم آصف علی زرداری صاحب کی طرح مفاہمت کی باتیں نہ کی ہوں, جنہوں نے کبھی بھی محترم آصف علی زرداری صاحب کی طرح یہ ویژن نہیں رکھا ہو کہ ملک کی اکانومی کو کیسے بہتر کیا جائے, جنہوں نے کبھی CPEC جیسے منصوبوں کی کبھی ان کے دماغ میں نہیں آئی جس طرح پیپلز پارٹی لیڈرشپ نے کی. تو اس طرح کی نااہل جماعتیں 2024 میں انشاءاللہ تعالی عوام تھوپنے نہیں دیں گے. اس بار عوام کی رائے چلے گی, اس بار عوام کا ووٹ چلے گا, اور عوام کے ووٹ اور عوام کی رائے کے بعد نہ کوئی نااہل دوبارہ اس ملک پہ تھوپا جا سکے گا, نہ کوئی ایسا شخص ملک پہ تھوپا جائے گا جو کہ ہر مشکل گھڑی میں عوام سے دور ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھرپور طریقے سے, پوری صلاحیت کے ساتھ, دعووں کے ساتھ, اپنی محنت کے ساتھ, اپنی قربانیوں کی ہسٹری کے ساتھ اس ملک کے لیے جو بھی تاریخی کام پاکستان پیپلز پارٹی نے کیے ہیں, چاہے وہ انٹرنیشنلی جس طرح شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے جو شروعات ہوئی ایز اے فارن منسٹر, اور محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جس طرح انٹرنیشنلی پاکستان کو ایک پہچان دی ہے, ایک ریکگنیشن دی ہے, پاکستان کے مدعے کو پوری دنیا میں اٹھایا ہے, چاہے محترم آصف علی زرداری صاحب نے جس طرح کہا کہ جی ہمیں ایڈ نہیں ٹریڈ چاہیے, اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں جس طریقے سے اس ملک کو ایٹمی طاقت بنانے والے, اس ملک کو آئین بنانے والے, اقتدار میں انشاءاللہ تعالی وہی پارٹی آئیں گی جو کہ عوام کے درمیان ہوں گی,
مشکل گھڑی میں عوام کے لیے اپنے جان کے نذرانے دینے کے تیار ہوں گی. وہ نہیں پارٹیاں سامنے آئیں گی جو ڈرائنگ روم میں پلتی پوستی ہیں, سازشوں کے ذریعے اقتدار میں آتی ہیں, جن کی ماضی سازشوں سے بھرا ہوا ہے. پی ایم ایل این کا مجھے ایک بھی ایسا اقتدار نہیں ہے کبھی فری الیکشن میں پی ایم ایل این کو اقتدار ملا ہو. سارے کے سارے لوگ بیٹھ جائیں, چاہے میں آئی جی آئی سے شروع کروں, 9 ستاروں سے شروع کروں, سائیکل سے شروع کروں, ہمیشہ جب بھی دھاندلی ہوئی, دھاندلی کی شروعات ہوئی, دھاندلی کی پیداوار ہوئی, تو آپ کو پی ایم ایل این اقتدار میں نظر آئے گی. ملک کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں. یا تو کبھی ان کو پھر تعصب اور نفرت انگیز نعرے لگانے پڑے تاکہ ہم کچھ عوام میں اٹینشن لے کے آ سکیں. آپ کو یاد ہوگا پنجاب میں ماضی میں اسی پی ایم ایل این لیڈرشپ نے یہ تعصب اور نفرت انگیز نعرے لگانے شروع کیے. ہم اس گہرائی میں نہیں جائیں گے, ہم گہرائی میں نہیں جانا چاہتے, اور ہم سمجھتے کہ ماضی کی تلخیوں کو بھلا کے سب کو آگے چلنا چاہیے. لیکن جن تنظیموں نے, چاہے وہ پی ٹی آئی میں کبھی تقسیم اور تعصب کی بات کی ہو, چاہے کبھی پی ایم ایل این نے کبھی تقسیم اور تعصب کی بات کی ہو, یا ان کے اتحادی جو کراچی میں بننے جا رہے ہیں, کبھی انہوں نے بھی سیاست تقسیم اور تعصب کی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت ملک میں ہو کیا رہا ہے, کس طریقے کی جماعتیں موجود ہیں. ایک جماعت, میں تینوں کے نام لے رہا ہوں نا, پھر تعصب تقسیم کی بات پی ٹی آئی نے کی, تعصب تقسیم کی بات پی ایم ایل این نے کی, اور تعصب و تقسیم کی بات کراچی میں موجود ایک جماعت ہمیشہ کرتی ہے. یہ کبھی الیکشن کے ٹائم پر یا اس سے پہلے اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے. واحد جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی جو سب کو جوڑنے کی بات کرتی ہے. واحد جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی جو سب کو ساتھ مل کر کام کرنے کی بات کرتی ہے. میں ہر بحث, ہر مباحثے اور ہر پلیٹ فارم پہ میں چیلنج کرتا ہوں, یہ ساری جماعتوں کے بڑے سے بڑے مقرر آ جائیں اور بتائیں کہ آپ نے کتنی دفعہ صرف ووٹوں کے لیے, ووٹوں کی سیاست کے لیے, اقتدار کی ہوس کے لیے آپ نے بھائی سو بھائی کو لڑانے کی کوشش کی ہے. آپ نے اس ملک کی سیاست کو ایک تعصب, ایک توڑنے والی سیاست کی ہے. واحد جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی جس نے گھڑی خدا بخش میں جب قیامت کا مقام تھا ملک میں, تب نعرہ لگایا محترمہ اسول زرداری نے کہ پاکستان کھپے. ہر الیکشن میں, الیکشن کے علاوہ ہم چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر, بے نظیر کا نعرہ پیپلز پارٹی نے لگایا. ہم چاہتے ہیں کہ چاروں صوبے آپس میں جڑتے رہیں, اور آج کوشش کی جا رہی ہے, جو کہ اگین میں کہہ رہا ہوں ناکام کوشش ہوگی, کہ چند وہ لوگ جو اپنی سیاست میں سیاسی یتیم ہو چکے ہیں ان کو جوڑ کے پھر وہ پیپلز پارٹی کا مقابلہ کرنا چاہ رہے ہیں. میں ان کو ایڈوانس میں ان کو ناکامی کی ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ کو مبارک ہو, آپ جتنے بڑے اتحاد بنا لیں, ناکامی آپ کا مقدر ہے انشاءاللہ تعالی. پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ تعالی سندھ میں کلین سویپ کرے گی, پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ بلوچستان میں کلین سویپ کرے گی, پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں پہلے سے بہت بہتر الیکشن رزلٹ لے گی, اور انشاءاللہ تعالی اگلی حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے. کیونکہ عوام دیکھ رہے ہیں, عوام جانتے ہیں کہ اگر واحد کوئی جماعت ہے جو اس پوری قوم کو ایک قوم بنا سکتی ہے, جو پورے اس مملکت کو ایک مملکت بنا سکتی ہے, جو تمام اداروں کو اکٹھا کر سکتی ہے, جو تمام لوگوں کو, تمام اس ملک کے جتنے اسٹیٹ کے پلرز ہیں سب کو اکٹھا کر کے ایک مضبوط طریقے سے ملک کو مضبوط بنا سکتی ہے, تو وہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہے. اچھا ساجد صاحب, آج جن کی آپ بات کر رہے ہیں ان کا وفد ابھی تھوڑی دیر بعد وہاں پہنچ رہا ہے. کراچی کی جماعت, اس کا آپ نے نام نہیں لیا, میں نام لیتا ہوں ایم کیو کے پاس. تو ان کا کہنا ہے کہ ایم کیو آپ نے شرط و شرائط کے ساتھ ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوئی ہے. تو کیا سمجھتے ہیں ایک مرتبہ پھر ایم کیو ایم خاص طور پہ سندھ کو نقصان دینے کے لیے نون لیگ کو جو ہے وہ کٹھے ہونے کی ضرورت کی؟ دیکھیں, آپ دیکھیں کہ اس ملک میں ہوا کیا ہے. جس نے نفرت کی بات کی, جس نے لڑائی کی بات کی, عوام شاید شروع میں ان کو پذیرہ مل جائے, عوام پر آخر میں دھتکار دیتی ہیں. نفرت کے نعرے اب عوام کے سامنے نہیں بکتے. عوام کو اس وقت پریشانی کیا ہے کہ ان کے گھر کے حالات ٹھیک ہوں, فائنینشیل حالات ٹھیک ہوں. انفارچونیٹلی آپ دیکھیں پچھلے 1.5 سال میں فائنانس کا شعبہ پی ایم ایل این کے پاس تھا, اکانومی کو ٹھیک کرنے کا شعبہ پی ایم ایل این کے پاس تھا, اس میں وہ ناکام رہی.
لیکن عمران خان اسی طریقے سے ہمارے فورن ریلیشن شپ بہت برے طریقے سے چھوڑ کے گئے تھے، لیکن آپ کے فورن فرنٹ میں محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تمام ان مخالف جو ہمارے جن سے اختلاف ہو گئے تھے ان تمام ملکوں کو واپس اپنا دوست بنایا. تو جو ذمہ داری پیپلز پارٹی کے اس پہ ذمہ تھی، چاہے وہ فورن ریلیشن شپ ہو یا باقی اہم، اس پہ تو پیپلز پارٹی نے اپنا کام کر دکھایا. جہاں پہ پی ایم ایل این کے پاس اس ملک کی اکانومی کا تھا، وہ اکانومی میں انہوں نے اپنے آپ کو بہت ناکام کیا. میں تقریر دیکھ رہا تھا لاسٹ ٹائم لاہور والا جلسہ پی ایم ایل این کا، اگر آپ وہ جلسے کا اسکرپٹ پڑھ لیں، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ پی ایم ایل این کی آدھی قیادت وہ جلسہ کر رہی ہے جو کہ سابق پرائم منسٹر اور سابق فائنانس منسٹر کے خلاف. مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ان کی جو تقریر کا مواد نکالیں، جس طرح وہ اکانومی کا وہ چیزیں بتا رہے تھے کہ غربت کی گنوا رہے تھے کہ یہ چیز کیسے مہنگی ہوئی، یہ چیز کیسے مہنگی ہوئی. وہ بھائی آپ موازنہ کس چیز کا کر رہے تھے؟ آپ کے پاس فائنانس منسٹری تھی، آپ نے جواب دینا تھا. ہاں ہم سے موازنہ کرنا ہے تو آج آپ پرائسز کا کنٹرول کا ہم سے موازنہ کریں. 2013 پہ جب ہم نے حکومت دی آپ کو، 2013 میں جب محترم آصف علی زرداری صاحب جب ہمارا ٹینیور کمپلیٹ ہوا، تب آپ ڈالر کا ریٹ دیکھ لیں، تب آپ کموڈیٹیز کا ریٹ دیکھ لیں، تب آپ چینی کا ریٹ دیکھ لیں، تب آپ جو ہے چاول کا ریٹ دیکھ لیں، تب آپ آٹے کا ریٹ دیکھ لیں، تب آپ ایک ایک ڈیزل پیٹرول ہر چیز کا ریٹ دیکھ لیں. پیپلز پارٹی نے اور اس وقت جی ڈی پی کا ریٹ دیکھ لیں. پیپلز پارٹی نے اس وقت اکانومی کو کس طرف چھوڑا تھا، اور آج اگر آپ نے چھوڑا ہے تو آج اس اکانومی کی جو بھی بربادی ہوئی ہے، میں اس میں کہوں گا عمران خان کا ہاتھ تھا. عمران خان نے اس ملک کو دیوالیہ کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن بعد میں ذمہ داری آپ کی تھی. آپ کے غیر ذمہ دارانہ بیانات کے بعد، پی ایم ایل این کے غیر ذمہ دارانہ ان کے منسٹرز کے ان بیانات کے بعد، اور آئی ایم ایف کے ساتھ جو انہوں نے آئی ایم ایف کے خلاف اسٹیٹمنٹ دی اور سب چیزیں دی، آپ نے اس ملک کو نقصان پہنچایا، مزید آپ نے اس ملک کی اکانومی کو مزید نقصان پہنچایا. لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں، ہم وہاں پہ بھی اعتراض کرتے رہے کہ جی یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. تو پیپلز پارٹی کی کارکردگی، پی ایم ایل این کی کارکردگی یا پی ٹی آئی کی کارکردگی یا ایم کیو کی کارکردگی یا کوئی بھی اور پولیٹیکل پارٹی کی کارکردگی، وہ فیصلہ عوام کرے اور عوام دیکھ رہی ہے. یا مجھے بتائیں کہ میں ایک بات کہتا ہوں کہ 21 لاکھ خاندانوں کو اگر کوئی بندہ گھر بنا کے دے رہا ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی بنا کے دے رہی ہے. آج گلی گلی میں ہاسپٹل جو ہیں، یہ موازنہ کر رہے تھے آج ہمارے سابق منسٹر صاحب پریس کانفرنس میں. اگر آپ کو اتنا کانفیڈنس ہے کہ پنجاب میں آپ کے ہاسپٹل زیادہ بہتر ہیں، تو سارے پنجاب کے لوگ علاج کرنے سندھ آ رہے ہیں. آپ کو میں آج اوپن چیلنج کہتا ہوں تمام میڈیا کو، مجھ سے بات کیے بغیر آپ ابھی اپنے سارے رپورٹرز کو بھیج دیں. سکھر ایس آئی یو ٹی، سکھر این آئی سی وی ڈی، سکھر چلڈرن ہاسپٹل بھیجیں پلیز. گمبٹ ہاسپٹل میں آپ بھیجیں. آپ دیکھیں کہ گمبٹ ہاسپٹل میں، سکھر این آئی سی وی ڈی میں، سکھر ایس آئی یو ٹی میں، سکھر چلڈرن ہاسپٹل میں کون سے صوبے کے لوگ آ رہے ہیں. موسٹ ویلکم. پورا ملک ہمارا، ہم میں خدا نہ خواستہ نہ کبھی یہ سوچے نہیں کیا، لیکن کیا ہے کہ آپ وہاں پہ اتنے نااہل ہوئے ہیں، آپ وہاں پہ اتنے ناکام ہوئے کہ آپ کے لوگ بھاگ کے علاج کرانے پیپلز پارٹی کی حکومت کے بنائے ہوئے پروجیکٹس پہ علاج کرانے آ رہی ہیں. تو یہ موازنہ عوام کریں گے. عوام صرف نعروں کا، تقاریر کا، جلسوں کا موازنہ نہیں کریں گے. عوام کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ کون جلسے میں کیا بول رہا ہے، کون کیا تقریر کر رہا ہے، کون سے نعرے لگا رہا ہے، کون سے گانے بنا کے اپنا پورا فوکس کر رہا ہے، کون سے اشتہار بنا کے فوکس کر رہا ہے. عوام دیکھیں گے کہ ہاں، کہ علاج کرانے کے لیے جو ہے اگر ہمیں جانا ہے تو ہمیں سندھ جانا ہے. جو لیور